عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے مطالعے میں ہم پہلے سیموئیل کی کتاب کے 27ویں اور 28ویں باب پر پہنچے ہیں۔ اگر آپ کے جادوگری، علم غیب یا ابلیسی قوتوں کے ساتھ رابطے اور روحوں کی دنیا کے متعلق سوالات ہوں تو یہ قسط خاص طور پر آپ کے لیے ہے، جس میں آپ روحوں کی دنیا سے رابطے کے حوالے سے بائبل کی رائے کو جانیں گے۔ جادوگری اور علم غیب پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے میں خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بھائی معین بشیر خوش آمدید، بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید، شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ بھائی معین، سب سے پہلے میں 27ویں باب میں سے پہلی 6 آیات پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ میں اب کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، بس میرے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں، اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں پر پھر مجھے نہ ڈھونڈے گا، یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا۔ سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے 6 جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ ماؤک کے بیٹے اکیس کے پاس گیا، اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں اکیس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے، اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزریلی اخینوم اور نابال کی بیوہ کرمیلی ابیجیل تھیں۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا، تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی۔ یہاں آپ داؤد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، جس نے کہا اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا؟ دراصل میں یہاں داؤد کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھتا ہوں، اور نہ صرف داؤد کے اندر بلکہ داؤد کے پہلے اور اس کے بعد بھی خدا کے بہت سے راست باز لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور آج تک ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ وہ نقطہ جو ان دونوں باتوں کے درمیان امتیاز کرتا ہے جو بائبل میں واضح ہے، اور یہاں داؤد کی زندگی میں بھی، کہ اس نے ایک بات کو یاد رکھا اور دوسری کو بھلا دیا، اور شاندار کام کے بعد وہ پچھلے باب میں ہوا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے خود کو شکست دے دی اور ساؤل کو بھی شکست دے دی۔ ساؤل نے اس کے حق میں شاندار گواہی دی، لیکن داؤد نے یہاں اپنے دل میں ایسا کیوں کہا؟ اس نے حالات کو دیکھا اور اپنی آنکھیں خداوند سے ہٹا کر حالات پر لگا لی، اور دراصل یہی وہ گڑھا ہے جس میں ہم سب گر سکتے ہیں جب ہم اپنے اور مسیح کے درمیان حالات کو رکھتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر ہم مسیح اور اس کے وعدوں کو دیکھیں تو ہمیں ایک ڈاماڈول عکس دکھائی دے گا۔ اس سے پہلے ہم ڈر جاتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو اس نے کی کہ میرے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ داؤد کیسے جانتا تھا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ جب میری آنکھیں مسیح پر لگی ہیں تو میں حالات کو کچھ نہیں سمجھتا، میں انہیں محض سیراب سمجھتا ہوں۔ در حقیقت ابراہم جو ایمانداروں کا باپ ہے، پہلے ایک بار اس میں ناکام رہا۔ جب اس نے اپنے ارد گرد قید کو دیکھا تو وہ مصر کو چلا گیا۔ ایلیہ جیسا دیندار شخص ہم دیکھتے ہیں کہ بعد ازاں جب وہ بال کے نبی اخیب اور بدکار ایزابل کا مقابلہ کر چکا اور اس نے مجمع میں خدا کے جلال کا اعلان کیا، اسے دھمکی ملی۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کو بھاگا، لیکن ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ اس نے ایزابل کی دھمکی کو دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اسے مار ڈالے گی، تو وہ اپنی جان بچانے کو بھاگا اور اس سے مر جانے کی آرزو کی، کیونکہ وہ قتل ہونے سے ڈرتا تھا۔ در حقیقت ان باتوں کو مختلف طور پر دیکھا، اس نے حالات کو دیکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 16 مہینے تک خداوند سے دور رہا۔ 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ فلسطینیوں کی مملکت میں سے بسا، تب سے اس کا یہی طریقہ رہا۔ اس نے یہ بری عادت کہاں سے سیکھی؟ چونکہ وہ فلسطینیوں کے درمیان رہ رہا تھا، ایک ڈاکو کی طرح۔ اس نے ان سے سیکھنا شروع کر دیا، ان کے جیسے کام کرنے لگا، اور یہ ہمارے لیے بطور ایماندار ایک خبرداری کا پیغام ہے کہ اپنی آنکھیں مسیح سے نہ ہٹائیں، چاہے حالات کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں۔ ہم زندگی میں بہت سے نشیب و فراز کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جو اپنی آنکھیں خدا پر لگاتا ہے، اس کے کلام کا تجربہ کرتا ہے کہ وہ میرے پاؤں کو ہرنی کیسے بنا دیتا ہے، وہ مجھے میرے ان حالات میں چلائے گا۔ صحیح۔ 28ویں باب کی شروعات میں جات کا بادشاہ اکیس داؤد سے کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے سر کا نگہبان ٹھہراؤں گا۔ ایک مصنف اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ جس نے جاتی جولیت کا سر اڑا کر رکھ دیا تھا، وہ ایک دن اکیس بادشاہ کے سر کی نگہبانی کرے گا جب اس کی روحانی حالت کمزور ہوگی۔ ایمان کی کمی اور خدا کے وعدوں پر ایمان نہ کرنا۔ صحیح۔
तो डॉक्टर फयाज, आपकी बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। 26 बाब के आखिर में साउल ने उससे कहा तो बड़े बड़े काम करेगा और फतहमंद होगा। उसका मतलब ये था कि दाऊद के अंदर वो सब करने की काबिलियत थी जो कुछ उसने कहा। लेकिन यहाँ दाऊद कहता है कि मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से हलाक होऊंगा। इन दोनों अबवाब के दौरान एक अरसा है। हम यहाँ क्या देखते हैं जब वो कमजोर हुआ? तो उसने खुदा के वादों पर एतमाद ना रखा, और अगर उसे एतमाद होता कि खुदा के वादे गैर मशरूत हैं और उसकी कही बातों में कोई फर्क नहीं है, और खुदा इंसान नहीं है जो झूठ बोले और उसका इरादा बदल नहीं जाता। जब खुदा ने दाऊद से कहा कि वो बादशाह बनेगा तो उसे उसका इंतजार करना था, लेकिन अफसोस कि उसने खुदा के वादों पर भरोसा नहीं किया। उसका मसला ये था कि उसने अपने दिल से पूछा लेकिन खुदा से ना पूछा था, इसलिए उसकी रूहानी हालत कमजोर हो गई। और मुझे ये भी लगता है कि उसने गैर हकीकी बातों के मुतालिक सोचा। उसे किसी ने कहा कि वो मारा जाएगा, उसने दिल में कहा कि उसने दिल में कहा, उसके दिल ने उससे कहा, साउल ने उससे नहीं कहा। उसे ऐसा कोई पैगाम नहीं मिला। उसके बरक्स एक जबरदस्त दीनदार बादशाह है जो कि खौफजदा कहलाता है। जैसे ही हम बाज़दा देखते हैं जब उसे धमकी भरे खतूत मसूल हुए और उन्हें खुदा के घर में ले गया और उन्हें खुदा के आगे फैला दिया, खुदा उन्हें उसी रात उससे छुड़ा दिया। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? सवाल कीजिए। सैमुअल उसके 28 बाब की 6 आयत में लिखा है, और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे जवाब न दिया। लेकिन पहली तावारीख उसके 10वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि उसने खुदा को ना ढूंढा, सो उसने उसे मौत के हवाला कर दिया। जी, क्या खुदा ने साउल को ढूंढा या नहीं? पहले हिस्से में लिखा है कि साउल ने खुदावन से सवाल किया। ज़रा तसव्वुर करें कि वो खुदावन से पूछने गया कि वो इस मामले में कुछ करे या ना करे। वो ना सिर्फ उसे बता रहा था, सिर्फ अपने ज़मीर को तसल्ली देने के लिए एक जल्दबाज सा सवाल किया ताकि वो सिर्फ खुदा के गोश गुजार कर सके। बहुत सारे लोग जो ये दावा करते हैं कि वो दुआ करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने कैसे दुआ की। क्या आप खुदा के हजूर बैठे? अमूमन उनका जवाब होता है नहीं, हमने सिर्फ उसे बताया कि उसे ऐसे या वैसे करना है। एक जल्दबाज सा सवाल। ये खुदा की मर्जी को ढूंढना नहीं है, क्योंकि खुदा ये देख लेगा कि उसे नहीं ढूंढ रहे। खुदा चाहता है कि हम उसे मुश्ताक होकर ढूंढें, संजीदगी से, पूरे दिल के साथ। उसी गज़लो गज़लात की किताब के अंदर वो कहता है कि अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, क्योंकि वो मुझे घबरा देती है। चूँकि ईमानदार अपनी आंखें खुदा पर लगाता है, खुदा उसे जवाब देता है। उस जवाब की तकमील के लिए मिसाल के तौर पर किताब से एक हवाला पढ़ूंगा ताकि हम पढ़ेंगे कि कभी कभार क्यों खुदा इंसान को जवाब नहीं देता, क्योंकि इंसान लायक तौर पर दरख्वास्त नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर पहला बाब उसकी 24वीं आयत इमसाल की किताब का, खुदा कहता है कि जो साउल ने दरख्वास्त किया, चूँकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल न किया। खुदा ने साउल से बहुत सारी बातें की मगर साउल ने ना सुनी। तब वो मुझे पुकारेंगे और मैं उन्हें जवाब दूंगा और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे, क्योंकि खुदावंद आयत 30 में कहता है उन्होंने मेरी तमाम मशवरात की बेकदरी की। खुदा अब हर एक के लिए ढूंढने का दरवाजा खोल रहा है, लेकिन जो आज उसे नहीं ढूंढता वो वक्त आता है कि जब वो दरवाजा पर खटखटाएगा। सो ये एक इत्तफाक सवाल है। वो अपने जमीर को मुतमईन कर रहा था, बिल्कुल, पर खुदा की मर्जी को तलाश कर रहा था। जी, ज़बूर नवीस कहता है, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। मुझे दुआ करके इंतजार करना है, मैं दरवाजा खटखटाकर इंतजार करता हूँ। किसी ने कहा कि हम कभी कभी उन बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं जो दरवाजे की घंटी बजाकर भाग जाते हैं। हम खुदा से कुछ मांगते हैं और फिर भाग जाते हैं, उसके जवाब का हम इंतजार नहीं करते, और अक्सर जब जवाब आता है तो हम वहां मौजूद नहीं होते। मेरे दीदार के तालिब हो तो मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। तालिब रहने से मुराद ये है कि पूरे दिलो जान से तलाश करें। डॉक्टर फयाज, जब हम 28वें बाब की तरफ जाते हैं तो बड़ा ही हैरान कुन वाकयात देखते हैं। साउल जो खुदा का ममसू है, वो बादशाह है जिसे लोगों ने मुंतखब किया। जाकर एक फालगीर से कहता है कि आलम अरवा से राब्ता करे। वो जानना चाहता है कि आगे उसके साथ क्या होगा। इस वाकये के मुतालिक बताइए। दर हकीकत साउल एक बड़ी जिल्लत में इस हालत में है। फिलिस्ती फिर से उससे लड़ने को आन पहुंचे हैं
اور وہ خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، مگر افسوس کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، اور خدا نے اس کے ڈھونڈنے کو سنجیدہ نہ لیا، اسے جواب نہ دیا۔ اور خدا نے اسے ایک موقع دیا اور اس سے کہا جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، لیکن افسوس ساؤل نے اسے گوا دیا، اور جب وہ اس کا طالب ہوا، جیسا کہ بھائی موئن نے کہا، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے، لیکن جب موقع کھو گیا تو بھلے ہی وہ اسے دل و جان سے ڈھونڈے، وہ اسے نہیں ملے گا۔ وہ خدا کا طالب ہوا، لیکن اس نے اپنا موقع کھو دیا، اس نے اپنے وقت کو نہ جانا، اور میں کہوں گا کہ اس کا کوئی امکان نہ تھا کہ خدا اسے جواب دے۔ اس نے خدا کو ڈھونڈا، لیکن خدا نے اسے جواب نہ دیا، تو وہ اس فالگیر کے پاس چلا گیا۔ اور یہاں ہم ساؤل کے اندر ایک بڑی ہی عجیب بات کو دیکھتے ہیں، وہ اس میں کامیاب نہ ہوا جس کا حکم خدا نے اسے دیا تھا۔ وہ کسی ایسی بات کے وسیلے کامیاب ہونا نہیں چاہتا تھا جس کا حکم خدا نے اسے نہیں دیا، مثال کے طور پر کہ جلجال میں اس کا انتظار کرے، اور جب سیمول آئے تو وہاں سوختنی قربانی گزرانے۔ ساؤل انتظار نے نہ کیا۔ انتظار نہ کیا۔ خدا نے اسے عمالیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے کہا، اس نے نہ کیا، اس نے اجاج اور اچھی بھیڑوں کو چھوڑ دیا، اور اس نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جس سے خدا خوش ہو، اور پھر اس نے دو غیر ضروری کام کیے، اس نے جبونیوں کو مارا، اور پھر مشکل کھڑی ہو گئی، اور پھر اس نے فالگیروں اور جادوگروں کو کاٹ ڈالا۔ یہ کام تو اچھا تھا کیونکہ اس کے متعلق پرانے عہد نامے میں ایک حکم بھی ہے، یہ بہت اچھی بات تھی، لیکن ایک جعلی سا کام نکل آیا جس کی جڑوں میں روحانیت نہ تھی، اور جب وہ پھنس گیا تو ایک فالگیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جو کچھ اس نے فالگیروں اور جادوگروں کے ساتھ کیا وہ جعلی تھا، اور افسوس کہ جب وہ وہاں گیا اور ایک افسوسناک حالت میں مبتلا ہوا، اور یہ اس کی زندگی کا آخری منظر تھا۔ صحیح۔ بدروحوں کے ساتھ بات چیت کرنے، جادوگری اور اندیکھی۔ بھائی معین، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا کے ساتھ رابطہ کرنے کے حوالے سے بائبل کی کیا رائے ہے، یہ بتائیے۔ ہم استثنا کی کتاب اور احبار کی کتاب میں سے اس کے متعلق دیکھیں گے۔ میں استثنا 18ویں باب کے ایک حصے کو پڑھوں گا، ہم اسے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا نے پرانے عہد نامہ میں لوگوں کو بڑی وضاحت سے بتایا ہے، افسوس کہ لوگوں کا منتخب کردہ بادشاہ انہیں قائم رکھنے میں ناکام رہا۔ استثنا 18ویں باب کی 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکر وہ کام کرنے نہ سیکھنا، ایسا وہاں ہوا کرتا تھا۔ لیکن تو ان کے سے کام کرنا نہ سیکھنا، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں جلوائے، یا فالگیر یا شکون نکالنے والا، یا افیون گیر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحل۔ واضح ہے بائبل کے اور حصے میں جو خدا کی ان ہدایت کے مطابق بتاتے ہیں کہ وہ واضح اور شفاف تھیں جو اس معاملے میں لوگوں کو دی گئی تھی، لیکن یہاں بادشاہ نے جسے اپنے ساتھ شریعت کا ایک نسخہ رکھنا چاہا وہ کام کیا جو ممنوع ہے۔ جس طور پر پالوس رسول شمعون اور الماس جو جادوگر تھے ان کے ساتھ پیش آیا، ان کی جادو کی کتابیں جلا دیں۔ اعمال 19 میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جادوگروں اور جادوگری کے لیے وہاں کوئی جگہ نہ تھی، نہ ہی ان کے لیے جو بدروحوں یا شیطانی قوت کی مدد لیتے ہیں، اور مسیحت میں ایسی کسی بات کی ہرگز گنجائش نہیں۔ صحیح۔ پھر چونکہ روحوں سے بات چیت یا مردوں سے سوالات کی گنجائش نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ہم سیمول کا واقعہ پڑھیں، آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیے کہ بائبل موت کے بعد زندگی اور عالم ارواح کے حوالے سے کیا کہتی ہے، جہاں روحیں مرنے کے بعد جاتی ہیں، کیا ان کے پاس واپس آ کر لوگوں پر ظاہر ہونے کا کوئی امکان ہے، جسے عام طور پر روحوں کا اوتار لینا کہا جاتا ہے؟ یہ ایک کہانی ہے جو مسیح نے نئے عہد نامے میں سنائی، لازر اور امیر آدمی کی، اور لازر مر گیا اور فرشتے اسے اٹھا کر جنت میں لے گئے، اس نے ابراہم کی گود میں آرام پایا، لیکن امیر آدمی بھی اسی وقت مرا اور اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ لیکن وہاں روحوں کی دنیا اور اس دنیا کے درمیان رابطے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ جہاں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں بائبل نے ایسا کچھ نہیں بتایا، اس کے برعکس یسایہ میں ایک آیت ہے، کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ یہاں اس سوال کا انکار کیا گیا اور اس کا جواب تھا اور نہ ہرگز راستہ ممکن نہیں ہے، ہو سکتا، نہ ہی کوئی مر کر زندوں میں واپس آ سکتا ہے۔ ہرگز یہاں تک نہیں۔ کہ جب اس امیر آدمی نے ابراہم سے کہا کہ لازر کو بھیج، تو ایسا ممکن نہ بالکل تھا، نہیں۔ لازر زندوں میں ابراہم نے نہیں جا کہا سکتا ان کے تھا، پاس موسیٰ اور انبیاء تو ان کے ہیں، پاس موسیٰ اور انبیاء موسیٰ کی اور انبیاء کتابیں ہیں۔ ہیں۔ بھائی احد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ناظرین میں سے کوئی اس پر یقین کر چکا ہے کہ وہ ابدیت میں جا چکا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ واپس بھی آ سکتا ہے، تو اس طرح سے ہم اسے لامحدود قرار دے رہے ہیں، جو فقط خدا کی صفت ہے۔ انسان محدود ہے اگر وہ جہنم میں ہے۔
تو وہ جی جہنم میں ہی رہے گا، اگر وہ فردوس ہے تو وہ فردوس میں ہی رہے گا، وہ زمین میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا اہل نہ ہوگا اور نہ ہی اسے دیکھنے اور ٹھیک ہے، محسوس کرنے کا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں ایک واقعے کے متعلق پڑھوں گا جو اس باب میں ہوا، اور ہم جانیں گے کہ خدا اس کے متعلق کیا سوچ رکھتا ہے۔ بائبل میں اس کے متعلق درج کیا گیا جب ساؤل ایک فالگیر کے پاس گیا۔ بائبل مقدس میں 8ویں آیت میں لکھا ہے، سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی، 28ویں باب کی 8ویں آیت میں، اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعے میرا فال کھول اور جس کا نام تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا، اس نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے کاٹ ڈالا، پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے؟ تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سیمیول کو میرے لیے بلا دے۔ جب اس عورت نے سیمیول کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھے کیوں دغا کیا؟ کیونکہ تو ساؤل ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ساؤل سے کہا، مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بوڑھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کس کا سوال ہے؟ جی، میرا ایک سوال ہے، وہ کہانی جو ہم نے ابھی پڑھی، کیا وہ واقعی سیموئیل کی روح تھی یا وہ کوئی اور ابلیسی قوت تھی جو اس فال کے باعث نکل آئی تھی؟ اور کیا اس فال سے کسی ایماندار کی روح کو اوپر بلایا جا سکتا ہے؟ آپ نے ہمیں وقفے سے پہلے بتایا کہ جب روحیں ایک بار اپنی جگہ پہنچ جاتی ہیں تو واپس نہیں آتی، لیکن یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سیموئیل تھا۔ کیا وہ واقعی سیموئیل تھا یا کوئی ابلیسی قوت جو کہ سیموئیل کے روپ میں آئی؟ دراصل یہ مشہور واقعہ ہے جس پر بہت تحقیق اور بہت تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ بالآخر ہمارے سامنے 2 آراء آتی ہیں۔ میں آپ کو دونوں طرح کی آراء کے متعلق بتاؤں گا جو مبصرین نے اس میں دی ہیں۔ پہلی رائے کہتی ہے کہ وہ سیموئیل نہ تھا، وہ بری روح جس کا قبضہ اس فالگیر پہ تھا، اس نے سیموئیل کا روپ لے لیا۔ اس نے سیموئیل کی سی پوشاک پہنی اور سیموئیل ہونے کا ڈھونگ کیا، اور چونکہ ساؤل کو سیموئیل کی ضرورت تھی، وہ کسی بھی بات پہ بھروسہ کرنے کو تیار تھا، اور اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ صحیح ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ خدا نے اس کی اجازت دی، یقیناً وہ اسے نہیں لا سکتی تھی کیونکہ اس کا اختیار خدا تک محدود ہے۔ مسیح نے اپنے ایک شاہی اختیار کو اپنی زندگی میں ظاہر کیا کہ جب وہ مردوں کو جلاتا تھا، جب اس نے لازر کو زندہ کیا جو مر چکا تھا اور اس سے بدبو آتی تھی، اس نے اسے جلایا۔ خدا نے سیموئیل کو اجازت دی کہ وہ آئے اور ظاہر ہو تاکہ وہ ساؤل کو آخری پیغام دے اور آخری سزا کا اعلان کرے۔ اور جو کچھ سیموئیل نے اس کے متعلق کہا، لیکن اسے یقین نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ سیموئیل نے اسے بتایا کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ ایک ابلیسی قوت انسان کو ان باتوں سے آگاہ نہیں کر سکتی جو ہونے کو ہیں۔ اپنے ماضی سے وہ اس کا تعین کر سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ اس ہر بات کا یقین صحیح۔ کرنے کو تیار تھا۔ بھائی فیاض، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے اختیار کامل سے معجزہ کیا اور وہ سیموئیل کو عالم ارواح سے نکال کر لایا تاکہ وہ ساؤل کو رنگے ہاتھوں پکڑے کہ اسے جادوگروں سے پوچھنے پر سزا دی جائے کیونکہ عدالت کے تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ وہ لوگ جن کی یہ رائے ہے، جس کا انحصار پہلی 2 باتیں ہیں، سب سے پہلے خوف اور دہشت اس جادوگر یا جن آشنا پر چھا گیا جب وہ بلند آواز سے چلا اٹھی جیسے اس نے کوئی غیر متوقع چیز دیکھ لی، کیونکہ وہ کسی بدروح کے ایک خاص ظہور کی توقع کر رہی تھی جو اسے خوف میں مبتلا نہیں کرتی، لیکن اس بار بات کچھ اور تھی۔ اس لیے وہ خوف زدہ ہو گئی اور چلا اٹھی اور ساؤل سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں دغا کیا؟ دوسرا حصہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ معجزہ خدا نے کیا وہ واقعی سیموئیل تھا۔
और सैमुअल ने उसे कुछ ऐसा बताया जो होने को था। उसने कहा, कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ आलमे रवा के अंदर होंगे। उसका मतलब था मौत के कि वो मर बाद जाएंगे। वो मर जाएंगे। और उसने उसे वो बातें बताई जो दर हकीकत होने को थीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक अबलीसी कुव्वत मुस्तकबिल के बारे में नहीं बता सकती। जबरदस्त, बहुत वाज़ेह है। अब वक्त है कि हम जाने कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। जादूगिरी और अफसूनगिरी के हवाले से बाइबल की क्या राय है, ये बताएं। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बाइबल जादूगरी और अफसूनगिरी के कामों के खिलाफ है। खुदा के कलाम के दोनों हिस्सों में ये बात वाज़ेह है। पहले पुराने अहदनामे में इस्तिस्ना 18 में खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि जब वो उस मुल्क में जाएं जो खुदा ने उन्हें दिया, तो वो किसी भी फालगीर या जादूगर या किसी भी इब्लीसी कुव्वत से काम न लें। और फिर नए अहदनामे में भी अमाल 8 में शमाउन जादूगर ने सामरिया के लोगों को हैरत में मुब्तला किया, लेकिन जब फिलिप्पुस ने आकर तालीम दी तो सब शमाउन को छोड़कर फिलिप्पुस को यकीन करने लगे। क्या उस फाल से सैमुअल की रूह वाकई ऊपर आई? क्या वो सैमुअल की रूह थी या फिर कोई इब्लीसी रूह थी? ये आप हमें बताइए। 2 किस्म की आरा हैं। पहली के मुताबिक वो सैमुअल की रूह ना थी, बल्कि वो एक अबलीसी रूह थी। इसकी वजह यह है कि शैतान के लिए मौत के बाद किसी रूह को ले आना नामुमकिन है, क्योंकि उसका इख्तियार फ़क्त खुदा को है। और दूसरी राय ये है कि वो वाक़तन सैमुअल ही की रूह थी, जो कि इसलिए ज़ाहिर हुई क्योंकि खुदा साउल को ख़बरदार करना चाहता था और उसे सज़ा का हुक्म सुनाना चाहता था। इसलिए हमने देखा कि वो जिन आशना औरत खौफज़दा हो गई और लिखा है कि वो चिल्ला उठी। हालांकि वो रूहों को देखा करती थी, लेकिन ये वाज़िया है कि इस बार उसने कुछ अलग देखा। उसने उसे होने वाली बातों के मुतालिक आगाह किया। शुक्रिया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आप दोनों का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर जी, बहुत बातचीत शुक्रिया। होगी। يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع وجهك المشرق بالنور ضيائي يا حبيب وعزاء الروح في دنيا العنا صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب فيك ترتاح حياتي في هنا فيك ترتاح حياتي في هنا يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع كل ما غيرك ظل وخيال زائل أنت للجوهر والحق الحقيق يا بهاء المجد أنت هو النصيب الأفضل والجمال الحق والحب الوثيق والجمال الحق والحب الوثيق يا حبيبي يا
فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع يا حبيب الروح يا عز حياتي والهنا كن قريبا مني دوما واهدني كن قريبا مني دوما أنت لي كل المنى أنت قوتي أنت نور أعيني أنت قوتي أنت نور أعيني يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع